بلال ہی مل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا نہیں، یہ سودا بھی بلال کی مرضی پر ہے. تو غرو کی ملکہ ہے، وہ عاشقوں کا شہنشاہ ہے. یہ سودا بلال کی مرضی پہ ہے. اب دیکھنا ہے کہ بلال تجھے قبول کرتا ہے کہ نہیں. اگر تجھے قبول کر لے تو ٹھیک، نہ کرے تو نہ. سبحان اللہ. میرے آقا کریم آئے، فرماتے ہیں بلال. وہ کہتی تھی، میں نے کہا چلو پھر بلال. عرض کیا حضور میں نے کیا کرنی ہے، وہ مجھے کیا اس سے غرض ہے، بس میں تو غلام ہوں. میری غلامی کا بھرم رکھیے، دنیا و آخرت میں اپنی غلامی عنایت عطا کر دیں. اوے بلال، تجھے غلامی میں کیا مزہ آیا؟ کہنے لگا تجھے نہیں پتا، محمد کی نسبت بڑی چیز ہے. محمد کی نسبت بڑی چیز ہے، اور خدا نے یہ دولت بڑی چیز ہے. میرے بھائی اب باتیں بڑی تو حضرت بلال پوچھنے لگے، آقا کریم یہ تو فرمائیے قیامت والے دن جنت میں پہلے کون جائے گا؟ جنت میں پہلے کون جائے گا؟ میرے آقا کریم نے فرمایا میرا بلال ہے. میرا بلال ہے. میرا کون جائے گا؟ میرا بلال. میرا بلال. اور جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ میرا بلال. سب سے پہلے جنت میں میرا بلال ہے. حضور آپ کا بلال جنت میں سب سے پہلے جائے گا. عرض کیا حضور، میرے آقا کریم نے فرمایا ہاں میرا بلال سب سے پہلے جنت میں جائے گا. جی ولیوں سے پہلے، ولیوں سے پہلے، غوثوں سے، قطبوں سے، نبیوں سے، رسولوں سے پہلے. کون جائے گا جنت میں؟ میرا بلال. صرف بلال نہیں، کون؟ میرا بلال. عرض کرتا حضور کہیں یہ بے ادبی تو نہیں ہوگی؟ میرے آقا کریم نے فرمایا نہیں، میرا بلال ہی جنت میں پہلے جائے گا. میرا بلال ہی جنت میں پہلے جائے گا. اب اونٹ سے وعدہ ہوا، اے قصبہ جنت میں تجھ پہ چڑھ کے جاؤں گا. حضور تیرا ہوں، تیرا ہوں. کہا ہاں تم میرا ہے تو پھر میرا ہی ہے. اب قیامت کا دن ہوگا، سنیے حدیث، قیامت کا دن ہوگا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، لواء الحمد بیدیا، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں. میں اس کا ترجمہ یہ کرتا ہوں، قیامت میں سب سے اونچا جھنڈا، سب سے اونچا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور میرا ہوگا. اور میرے غلاموں ادھر ادھر کے جھنڈوں کے پیچھے نہ جاؤ. قیامت والے دن سب سے اونچا جھنڈا میرا، سب سے اونچا جھنڈا میرا. اور میرے جھنڈے کی شان یہ ہوگی آدم، آدم، آدم ومن سواہ، آدم اور آدم کے علاوہ سارے نبی، آدم اور سارے آدمی، آدم اور آدم کی ساری اولاد آدمی، آدم اور آدم کی اولاد نہیں، آدم اور آدم کے علاوہ سارے نبی، آدم ومن سواہ، آدم اور آدم کے علاوہ سارے نبی، تحت لوائی یوم القیامہ، قیامت والے دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اور تم تو خود اپنے جھنڈوں والے ہو، تم تو خود اپنا کلمہ پڑھانے والوں میں ہو. آپ کے کہتے ہیں پڑھو لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ آدم خلیل اللہ، آدم صفی اللہ. کہتے ہیں پڑھو لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. ہم نے کہا ہمیں تو آپ یہ کلمہ پڑھاتے ہیں، مگر یہ تو بتاؤ تم خود کیا پڑھتے ہو؟ کہنے لگے یہ راز کی بات ہے. میں نے کہا راز سے بتا دو. کہنے لگے ہم پڑھتے ہیں لا الہ
الا اللہ محمد رسول اللہ. سچ فرمایا سیدی اعلیٰ حضرت نے. انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی سب سے اولا نبی سب سے بالا جھنڈے کے نیچے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمانے لگے محمد کی نسبت بڑی چیز ہے، محمد کی نسبت بڑی چیز ہے، اور قرآن یہ دولت بڑی چیز ہے. آدم و من سواہ تحت لواء یوم القیامہ. فرمایا قیامت والے دن سارے نبی میرے جھنڈے تلے ہوں گے. اب آئیے وَأَنَا أَوَّلُ مَن يَتَحَرَّكُ بِهِ تِلْكَ الْجَنَّةُ. اور قیامت والے دن جنت کی کنڈی میں ہی پہلے کھٹکھٹاؤں گا. بڑا عجب منظر ہوگا. سارے نبی اور سارے نبیوں کی امتیں، سارے نبی اور سارے نبیوں کی امتیں جنت کے دروازے پر لائنیں بنا کے کھڑی ہوئی ہوں گی. لمبی لمبی لائنیں. نبی کھڑے ہیں، مرسلین کھڑے ہیں، امتیں کھڑی ہیں، سب لوگ کھڑے. جنت کا دروازہ بند، جنت کا دروازہ بند. پھر میرے آقا آئیں گے، پھر میرے آقا کریم تشریف لائیں گے. اور جب آپ تشریف لائیں گے تو آپ جنت کی کنڈی کھڑکائیں گے. کون؟ میرے آقا فرمائیں گے انا محمد. بولیے صلی اللہ علیہ وسلم. انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب میرے آقا یہ فرمائیں گے تو رضوان فوراً اٹھے گا، دوڑتا دوڑتا دروازہ کھولے گا اور کہے گا وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ. مجھے رب نے یہی کہا ہے جب تک میرا محبوب نہ آئے دروازہ کھولنا نہیں. اب دروازہ کھلے گا. منظر دیکھیے. اب دروازہ کھلا ہے جنت کا. میرے آقا غضبہ پہ بیٹھے ہیں. میرے آقا غضبہ پہ سوار ہیں اور غضبہ کی نکیل ہے بلال کے ہاتھ میں. میرے آقا سوار ہیں غضبہ پر. وعدہ ہوا تو مرے گا تو نہیں، تیرا ذکر ہوتا رہے گا، لیکن تجھ پر میرے بعد سوار کوئی نہیں ہوگا. قیامت کو میری سواری کا شرف ملے گا. میرے آقا اس پہ سوار ہے اور میرا بلال آئے ہے. میرا اور آپ کا سردار بلال، میرا اور آپ کا سردار بلال. میرے بھائی حضرت فاروق اعظم جب 22 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے نا، جب بلال آتے تو اٹھ کے کھڑے ہو جاتے. جب بلال آتے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے. اٹھ کے کھڑے ہوتے تو کہتے یا سیدی بلال. یا کہتے یا سیدی بلال، یا سیدی بلال. او میرے سردار بلال، یا سیدی بلال، یا سیدی بلال. میرے بھائی اب بلال کے ہاتھ میں میرے آقا کے غضبہ کی مہار، غلامی کے رنگ میں، غلامی کے روپ میں
سب سے آگے جنت میں، اور اس کے بعد غضبہ کی گردن۔ پھر کیا ہوگا؟ غضبہ کی گردن جنت میں، پھر میرے آقا جنت میں وَأَوَانَ أَوَّلُ مَن يُدْخِلُنِيهَا فِي الْجَنَّةِ، اور سب سے پہلے جنت میں میں ہی جاؤں گا۔ درود پاک پڑھیے۔ ہاں جی، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اب میرے آقا کریم نے فرمایا، سنو اگلے الفاظ سنیے۔ سرکار نے فرمایا پھر کیا ہوگا؟ درود پاک۔ اپنے اپنے ایمان کے مطابق پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نے فرمایا پھر کیا ہوگا؟ وَأَنَا أَوَّلُ مَن يُدْخِلُنِيهَا فِي الْجَنَّةِ، فرمایا پھر جنت میں سب سے پہلے میں جاؤں گا، اور میں کس شان سے جاؤں گا؟ توجہ، فرمایا وَمَعِيَ فُقَرَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، وَمَعِيَ فُقَرَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور دنیا میں کمیوں کے تانے سننے والے، اور تسی کمی ہوندے ہو، دنیا میں کمی کے تانے سننے والے، وَمَعِيَ فُقَرَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، میرے فقیر فقیر، غریب غریب، مسکین مسکین، مومن، یہ میرے ساتھ جنت میں جائیں گے، یہ میرے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ اور میرے غلاموں، گھبرانا نہیں، بس میرے بن کے رہنا، میرے بن کے رہنا، اور میری نسبت کو قائم رکھنا۔ میری ان سے نسبت بڑی چیز ہے، محمد کی نسبت بڑی چیز ہے، اور خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے۔ میرے بھائی، یہ نسبت بڑی عجب سا موضوع ہے۔ میرے رب کا قرآن بڑی یہ بات کہتے ہیں، میرے آقا کریم کے غلام، میرے آقا کریم کے غلام جہاد میں جانے کے لیے گھوڑوں پہ چڑھے۔ کہاں چڑھے؟ گھوڑوں پر، گھوڑوں پر چڑھے، گھوڑوں پہ چڑھ کے بیٹھے۔ جب بیٹھے گھوڑے چلنے لگے، جب گھوڑے تیز چلتے ہیں تو گھوڑے کے سینے سے ایک آواز آتی ہے، گھوڑے کے سینے سے ایک آواز آتی ہے۔ میرے رب نے فرمایا مَغْضُوبَ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، تیرے غلاموں کے گھوڑوں کے سینوں کی آواز کی قسم، وَالْعَادِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، اور پھر جب تیرے غلام ان گھوڑوں پہ چڑھتے ہیں، گھوڑوں کے سم پتھریلی زمین پر پتھروں کے ساتھ رگڑے جاتے ہیں، اس رگڑ سے جو چنگاری پیدا ہوتی ہے، اے محبوب مجھے اس چنگاری کی قسم۔ پھر میرے رب نے فرمایا محبوب، پھر یہ جب تیز دوڑتے ہیں، تیز دوڑنے پر جو غبار اڑتا ہے، جو دھول اڑتی ہے، جو دھول اڑتی ہے، فرمایا مجھے اس دھول کی قسم۔ میرے بھائی کمال بات ہے، گھوڑے کی کھری پتھر پر، گھوڑے کی کھری پتھر پر، کھری گھوڑے کے پاؤں کے ساتھ، کھری گھوڑے کے پاؤں کے ساتھ، پاؤں ٹانگ کے ساتھ، ٹانگ ران کے ساتھ، ران اس کی ہپ کے ساتھ، اس کی ہپ اس کے بدن کے ساتھ، اس کی کمر کے ساتھ، اور پھر اس کمر کے اوپر ایک کاٹھی، کمر کے اوپر ایک کاٹھی، اور اس کاٹھی پر صحابی، اس کاٹھی پر صحابی، اور صحابی کا ہاتھ نبی کے ہاتھ، صحابی کا ہاتھ
نبی کے ہاتھ میں میرے رب نے فرمایا مبعوث والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، اے محبوب تیرے غلاموں کے گھوڑوں کے سموں کے رگڑے جانے کی چنگاری اور اس سے اڑنے والی دھول کی قسم۔ میرے بھائی یہ تو بڑی دور کی نسبت ہے، یہ تو بڑی دور کی نسبت ہے، مگر یہ امت سبحان اللہ جس میں میرے آقا آگے جب وہ ہم میں تشریف لائے، میرے رب نے فرمایا مومنو یاد رکھو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے مومنو میں نے تم پر احسان کیا کہ تمہاری نسبت کو محمد سے جوڑ دیا۔ ہیرا ہے جو سب سے قیمتی ہے، اب جب تم اس سے جڑ گئے تو میرے رب کے قرآن نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اے غلامان محمد تم سب سے بہترین امت ہو، تم سب سے، تمہارے نبی جیسا کوئی نبی نہیں اور تمہارے جیسی کوئی امت نہیں، تمہارا نبی نبیوں میں اعلیٰ، تمہارا نبی نبیوں میں اعلیٰ اور تم امتوں میں اعلیٰ، سبحان اللہ۔ اب میں بات آپ کو بڑی عجب سنانے والا ہوں، تم امتوں میں اعلیٰ اس لیے کہ تم محمد کی امتی، اور میرے رب نے فرمایا میں رب اعلیٰ، میں رب اعلیٰ، میں نے پوچھا یا اللہ تو رب اعلیٰ کیوں، تو رب اعلیٰ کیوں؟ اس لیے میرے رب نے فرمایا میں رب اعلیٰ اس لیے کہ فلا و ربک، اوے سنو میں اس لیے رب اعلیٰ کہ میں محمد کا رب، میں محمد کا رب۔ اب جو میں نے آیت پڑھی تھی وہ سنیے، میرے رب نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، سنو میں وہ ہوں، میرا رب کہتا ہے هو الذی، اللہ وہ ہے، اللہ وہ ہے، کون ہے اللہ؟ پتہ کیا اللہ ہے؟ هو الذی، میں وہ اللہ ہوں، وہ اللہ تم سے بات کر رہا ہے، هو الذی، اللہ وہ ہے، ارسل رسولہ، جس نے محمد کو رسول بنا کے بھیجا، میں وہ اللہ، اور میں وہ اللہ ہوں جو محمد الرسول اللہ کا رب ہوں، آپ کو رسول بنا کے بھیجنے والا ہوں۔ اور سنو میں نے اپنے محبوب کو کیوں بھیجا اور کیسے بھیجا؟ فرمایا ارسل رسولہ بالہدی، کیسے بھیجا؟ بالہدی، کیسے بھیجا؟ نہیں ذرا لگ کر کے، بالہدی، ساتھ ہدایت کے، کیسے بھیجا؟ اگر فرماؤ ایک حدیث سنا دیں، سنا دیں اگر کام کی بیٹھی، سنیے حدیث حضرت ابی امامہ راوی، مسلم، مشکات، بخاری، ترمذی نے اس حدیث کو لکھا، فرمایا میرے آقا کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ بعثنی رحمت للعالمین، میرے اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، اور صرف رحمت للعالمین نہیں، ہدی للعالمین، بالہدی ہدی للعالمین، کائنات کی ہدایت بنا کر بھیجا۔ اور پھر کیا کیا؟ وَأَمَرَنِي رَبِّي، پھر میرے رب نے مجھے حکم دیا کس بات کا؟ بِمُحْكِ الْمَغَاضِفَ وَالْمَزَامِيرَ وَالْأَوْسَانِ، پھر میرے رب نے مجھے حکم دیا واجے گاجے ڈھول ٹمکے تے بت پڑھنے، جمہو کے مٹا دوں، باجے ڈھول مٹا دوں، بت توڑ دوں، ان کو مٹا دوں۔ آج کل ہم نعت پڑھنے لگتے ہیں تو ایک آدمی نعت پڑھتا ہے، دوسرا ادھر بیٹھ کے کہتا ہے اللہ، دو دفعہ تو اللہ، بعد میں تبلا۔ ایک بات سنیے، کوئی شخص اپنی ماں کو کہہ دے، اپنی بیوی کو کہہ دے، ماں بیوی کو کیا کہہ دے؟
ماں تو جان کیسے چھوٹے گی؟ 60 بندوں کو کھانا کھلائے پھر جان چھوٹے گی، اس جرم سے کہ اس نے کہا ہے بیوی کو ماں، بیوی کو لفظ ماں کی بے ادبی ہو گئی ہے، لفظ ماں کی بے ادبی ہو گئی ہے کہ بیوی کو ماں کہہ دیا ہے۔ میرے بھائی جب رب کے نام کو اللہ کے بعد اس کا قبلہ بنا لیا جائے تو رب کے نام کی بے ادبی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ رب کے نام کا قبلہ بنایا جائے تو رب کے نام کی بے ادبی ہوتی ہے کہ نہیں؟ اور اگر ماں کے نام کی بے ادبی ہو تو 60 بندے پڑتے ہیں، رب کے نام کی بے ادبی ہوگی تو کیا ہوگا؟ بہرحال بالہدا میرے رب نے فرمایا میں وہ ہوں جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ۔ اور یہ بات یاد رکھیے علماء اہل سنت نے، یہ بچہ بڑی نعت پڑھی، بڑا مزہ آیا، سب سے اولا والا ہمارا نبی، ان کے نام کے ساتھ اتاری لکھا تھا۔ مولانا الیاس اتار قدس اللہ العلی نے فرمایا ہے کہ ذکر کے ساتھ نعت پڑھنا گناہ جائز نہیں، لیکن ہماری عجب سی آج کل محبتیں ہیں۔ کچھ لوگوں کو مولانا الیاس قادری صاحب نے فرمایا بھائی یہ ایسے نہ نعت پڑھا کرو، اللہ کے نام کی بے ادبی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا لو نہیں اپنی ہری پگڑی پوری سامو، ہری پگڑی واپس لے لو، حسیدے کام کرنے یہ پینے ہوئی تھی روٹی ٹکڑ چاہے لو ہے۔ ہاں یہ تو اڈی پوری تیری پوری تھی نا، ساڑھا ٹکر پڑی چنگا چلے پھر دیکھیں گے، پھر آ جانا تو یہ آپ کو آئیں گے نہیں تو پھر آپ پکڑی اپنے دل۔ میرے بھائی ایسا نہیں، بات تو یہ تھی کہ دل بھر دے دروازے ہوتے لائیے محکم چوکاں تے نوے نوے نہ یار بنائیے وانگ کمینے لوگاں۔ بہرحال میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ میرا رب رب اعلیٰ کیوں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اس لیے کہ وہ رب وہ ہے جس نے محمد رسول اللہ کو رسول بنا کر بھیجا، اور رب نے فرمایا میں ہوں رب محمد۔ میرے رب نے فرمایا میں ہوں رب محمد۔ ایک عاشقوں کا امام حضرت مجدد رفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کہتے ہیں پتہ ہے میں رب کو رب کیوں مانتا ہوں، میں رب کو رب کیوں مانتا ہوں؟ فرمایا خدائے من، آپ نے فرمایا میں اپنے رب کو اس لیے پوچھتا ہوں کہ وہ رب محمد است۔ ہاں میں اپنے رب کو اس لیے رب مانتا ہوں، رب پوچھتا ہوں کہ وہ میرے محمد کا رب ہے۔ میرے بھائی تو قانون یہ بنا کہ جو محمد کا ہے، جس کی نسبت ادھر ہے، میری ان سے نسبت بڑی چیز ہے، اور محمد سے نسبت بڑی چیز ہے، خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے۔ اب آخری ایک بات سمجھا کے نماز ختم کرنے والوں، گاؤں سے ایک آدمی دودھ لے کے آیا، دودھ لے کے آیا، جب ڈلی سے ادھر ہوا تو ڈلی سے ادھر دودھ تھا 3 لیٹر، جب ڈلی سے ادھر ہوا تو دودھ 5 لیٹر، ڈلی سے ادھر دودھ ادھر ہو گیا تو دودھ کتنا؟ پانی نے کہا یار بات یہ ہے مجھے پوچھتا ہی کوئی نہیں، میری قیمت ہی کوئی نہیں، مجھے میرا مول بھی کوئی نہیں، میں کہا جا پھر اللہ یاد۔ اور بات یہ ہے کہ یاری ایسی لگانی ہے میرے رنگ میں اپنے آپ کو، میرے رنگ میں اپنے آپ کو، یہ نہیں کہ یاری میرے ساتھ یاری پوری لگانی، رنگ تیرا میرے ورگا ہونا چاہیے، یاری ایسی لگا کہ تیرا رنگ نہ رہے، تو اپنے آپ کو مٹا دے، کہا جناب منظور ہے، بے قیمت رہنا نہیں کچھ نہ۔ اب پانی دودھ میں مل گیا اور ایسے ملا کہ اپنے رنگ کو
اپنے رنگ کو ختم کر دیا، اپنی ہستی کو، اب اس پانی کو کوئی پانی نہیں دیتا۔ ہاں میرے پیر صاحب بیٹھے ہیں، میرے پیروں کے پیر تھے، پیر ہیں، ان کا نام ہے حضرت سید نوران شاہ صاحب۔ آپ کے جو پیر و مرشد ہے وہ گجر ہے، وہ کون ہے؟ ہاں سبحان اللہ، پہلی ملاقات ہوئی، بیٹھے تو حضرت خواجہ نظام الدین رحمت اللہ علیہ عبید اللہ لاہوری، حضرت خواجہ عبید اللہ لاہوری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے بھائی تو شہزادہ بھی ہے، ادھر تو شہزادہ بھی ہے، یعنی سید بھی ہے، تو شہزادہ بھی ہے، یہ حاجی بھی ہے، تو سید بھی ہے، تو حاجی بھی ہے، لہذا فرمایا بھائی ان واسطے منجا لے، وہ بڑی جوان منجی ہوں، منجا۔ آپ نے فرمایا حضرت نہیں، میں ایسے چلے ہوں، فرمایا نہیں بھائی ہم تو گجر ہے، ہم سید ہے، ہم تو انجی آ گیا بچے، تیرے نانے دادے کی برکت ہے، سبحان اللہ۔ تو اب جب لوگ محبت کرتے ہیں تو کیسی کرتے ہیں؟ حضرت نوران شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے حضرت آقا کی محبت والو، میں آپ کو اپنے آقا کی محبت کی باتیں دیر سنانے کا پروگرام لیے بیٹھا تھا، لیکن گھڑی کچھ اور کہہ رہی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا اللہ ہم سب کو اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی اور سچی نسبت عطا کرے، اور ہماری نسبت کو میرا اللہ قبول کرے، اور ہمیں اپنی نسبت کی خامیوں کو دور کرنے کی توفیق دے۔ مصطفیٰ جان میرا
رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. کہ میں ایک یہودی کا غلام ہاں تے دعا منگو اللہ تعالیٰ میں انہوں یہودی جڑے نا آزاد کر دے انہاں دعا کی تھی سارے آمین آکھی انہاں کیا کہ اور دوسری کیڑی دعا ہے کہنے لگا جس کا میں غلام ہاں یہودی ہے بڑا چنگا بندہ ہے بڑا اہل ترس ہے غریب پرور ہے کہ میں چاہنا کہ وہ حضور کا غلام بن جائے اسلام کے اندر آ جائے وہ دے واسطے دعا مانگو کہ وہ مسلمان ہو جائے اسلام کے اندر آ جائے تاکہ جلدی ہو جائے اس واسطے بھی دعا مانگی سارے آمین کے اب تیسری دعا جڑی ہے اس بچے نے تیسری دعا کا کیا سب دیا چیخاں نکل گئی سب نے آنکھاں تو آنسو آ گئے انہیں آخیا تیسری دعا ہے کرو کہ قبر دے اندر ایک منٹ دے اندر لکھاں کروڑا آدمی مردن قبر دے جانن اللہ دا حبیب لامکان تے پہنچنے والا اس جگہ جو تے موجود ہوندہ ہے فرشتے پوچھتے ہیں اس کروئے کہنے لگے کہ میں سب جمی ہوئی سی اللہ دا ذکر کر رہے سے نمی داخل ہو گیا کہ میں جس چیز واسطے پہ کیا ہو کتے کہنے لگا ان سے غریب آدمی سوال کیتا ہے تو سن لے دے جلدی کہا چلو ٹھیک ہے میں ترہ دعائیاں نہیں منگائی ہوں کیڑی دعا منگی ہے بتائیے انہیں آخیا پہلی دعا تو نہیں منگائی ہے کہ میں ایک یہودی کا غلام ہوں کہ تسی سارے دعا منگو کہ میں انہوں کو آزاد کر دے یہ دعا منگائی ہے انہیں آخیا آزاد یہ میں کولو نہیں کہہ رہا حدیث پاک عالم بیٹھے انہیں اشارہ کیتا تو آزاد ہے اور کیڑی دعائیاں منگائی انہیں آخیا میں انہاں سارے انہوں آخیا کہ میں جس کا غلام ہوں ہے یہودی ہے بندہ بڑا چنگا ہے بڑا اہل ترس ہے غریب پرور ہے اس سے دعا منگو اسلام کے اندر آ جائے انہیں بڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دو دعائیں قبول ہو گیا اور تیسری دعا میں منگی کہ یا اللہ کی بارگاہ میں دعا منگو کہ حضور اسمے سامنے آئے اسی دیدار کر لیں مرسلی لکھتن کہ یہودی نے جس وقت ایک گھر اس نے سنائی یہودیاں میں چیخاں نکل گیا اور آواز عدب تو آئی کہ تو آڈے کمرے دے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کمرہ کیوں لکھن آیا ہے اللہ کا حبیب آ گیا اللہ تعالیٰ قیامت آلے دن کی ایسا سارے ہیں کٹھیاں جنت اندر داخل کرے قاضی لیاقت علی صاحب دے واسطے دعا میں اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے اور انہاں دا مدرسہ قیامت تک قائم رہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الآفات والآفات وتخجیلنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بعندك اعلى الدرجات وتبلغنا بها من اقصى الغایات من جمیع الخیرات والخیرات بعد الممات انك على كل شيء قدیر یا الہی تیرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے کہ اللہ کو منظور فرمائے جنہ لوگوں نے یہ اہتمام کیتا ہے حضور دی محبت کے اندر حضور دے عشق کے اندر جتنا بھی خرچ کیتا ہے جس بندے بھی کیتا ہے یا اللہ وہ دے فضل فرما جڑے تھے شامل ہوئے یا اللہ سب نے نیک حاجتاں پوریاں فرما یا اللہ سارے انہوں حج بیت اللہ دی سعادت نصیب فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دربار اقدس سے جانے کا موقع تھا یا اللہ اپنی محبت اپنے حبیب کی محبت عطا فرما یا اللہ سنی تمام نیک حاجتاں پوریاں فرما بیماراں کی شفا عطا فرما مصیبت زدہ کی مصیبتاں دور فرما اے اللہ اس مسلمان بڑی مشکلات کے اندر عراق کے اندر فلسطین کے اندر کشمیر کے اندر مسلمان کچلے جا رہے ہیں اے اللہ تو سمیم وسینے دلوں میں پھیر جاننا ہے سمندر کی تہ وچ تھی کسی معذور کرتا ہے مولا کریم اپنے حبیب کے صدقے سنی دعا قبول فرما کافران میں کہہ غضب نازل فرما مسلمانوں کا نصرت عطا فرما اسلام دا بول بالا فرما یا اللہ کشمیر نو پاکستان شامل فرما مولا کریم پاکستان سلامت رکھ پاکستان دی استقامت فرما
اصل مسلمانوں دین کی خاطر ملک کی خاطر اسلام کی خاطر ہر قسم کی مالی جانی قربانی دینے کی توفیق عطا فرما خدایا بحق محمد رسول یا اللہ ہماری سب کے نندی مدینے پاک کی حاضری اللہ تعالیٰ کا فرمائے میری دعا اللہ تعالیٰ اینا مکیلہ سنساریں مدینے پاک سمجھ قربت کے سامنے جا کے درود السلام پڑھنے نہ موقع عطا فرما اللہم آئید الاسلام والمسلمین اللہم آئید الاسلام والمسلمین وذل الكفر والکافرین اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم جعلنا منہم واخذل من حضر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم جعلنا منہم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم خدایا بحق بنی فاطمہ کے برکولی ایمان بنی فاطمہ اگر دعوت امرن کنی برکبوت منو دست دامان آل رسول وصل اللہ تعالی رسول خیر بلکی محمد وآلہ وآصحابہ اجمعین